باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ہماری گفتگو بدن برزخی کے اوپر چل رہی تھی کہ ہم نے یہ ملاحظہ کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے دو جوہر افاضہ ہوتے ہیں انسان کی روح اور نفس میں جب استعداد ان دو کی پیدا ہو جائے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو افاضہ ہوتا ہے اس سے استعداد و عنوان جوہر پیدا ہوتی ہے، صحیح ہے، جس کو ہم مادہ سے اپنی علمی اصطلاح میں تعبیر کرتے ہیں، یعنی افاضہ نفسیہ اسے نام دیا، استعداد شمار کیا جاتا ہے۔ دوسرا ہمارے پاس افاضہ ہوتا ہے جس کو سورہ کا نام ہم نے دیا، اور وہ افاضہ صورت جوہری ہے جسے بدن مثالی قرار دیا جاتا ہے۔ البتہ یہ بدن مثالی انسانی نفس کے اندر سے ہی باہر آتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے سیب کے اندر سے یا کسی سبزی کے اندر سے کیڑے باہر آتے ہیں، اسی طرح جو بھی چیز نکلے گی وہ انسانی نفس کے اندر سے باہر آئے گی، نفس کے اندر ودیت اللہ تعالیٰ اسے جوہر کی صورت میں قرار دیتا ہے۔ اس کے حوالے سے ہمارے پاس قرآن کریم کی کچھ تھیں آیات کریمہ جو انہوں نے ذکر کی ہیں کہ انسان کے جو بدن ملکوتی یہ مثالی ہے آخرت میں، اور نشت دنیاوی دنیا میں جو بدن ہے، اور وہ جو بدن آخرت میں ملکوتی اور مثالی بدن ہے، ہر دو کے بارے میں قرآن نے صراحتاً ذکر کیا ہے۔ یہ خیر و شر کے جو استعداد ہیں یہ الہی ہے نا؟ استعداد تو اللہ تعالیٰ کی، ہر شے کی استعداد اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن اس استعداد کے لینے کی جو اندر زمینہ ہے وہ ہر شے اپنے لیے قرار دیتی ہے، چاہے وہ شر ہو چاہے وہ خیر ہو۔ حسیت خیر اور شر ہر دو کا اسی طرح نا، خدا سے پوچھنا تو ساتھ ہی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے استعداد خلق کی نا، شر تو نہیں خلق کیا نا۔ استعداد شر، استعداد شر تو شر نہیں ہے نا۔ مثلا آپ چھری لاتے ہیں پھل کاٹنے کے لیے، اب کوئی آپ سے کہے کہ اس سے تو بندہ بھی مارا جا سکتا ہے، تو آپ کہیں گے مارا تو جا سکتا ہے لیکن میں تو چھری لائے ہوں کاٹنے کے لیے۔ جہد مختلف ہے وہاں پہ تو۔ خیر شر سارا اسی طرح جہت ہی مختلف ہے خیر شر میں، اور کیا ہے۔ بعنوان شر تو کائنات میں نہیں پائی جاتی نا کوئی شے، خیر کے خاتمے کو شر کہتے ہیں۔ فلسفی عمیق بحث ہے کہ آیا شر کائنات میں کسی جگہ پایا جاتا ہے؟ بعنوان شر کوئی شے کائنات میں نہیں پائی جاتی۔ خیر کے آپ اس پہ دقت کریں، چونکہ یہ وہ ابن سینا کا نظریہ ہے جسے وہابیوں نے کفر کا فتویٰ لگانے کے باوجود قبول کیا ہے۔ ہاں، شر عدمی ہے۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے عدل الہی میں اس کو مفصل ذکر کیا ہے، اردو میں وہ کتاب بھی موجود ہے، اس لیے آپ اس پہ کی طرف مراجعہ کر سکتے ہیں کہ شر کیا ہے، عدمی ہے، یعنی ہے ہی نہیں کائنات میں کوئی شے بعنوان شر، یا عدمی ہے یا نسبی ہے۔ عدمی سے کیا مراد ہے؟ آپ خیر کے خاتمے کو شر کہتے ہیں کائنات میں، یا نسبت سے شر کہتے ہیں، نسبت ہٹا دیں تو شر نہیں، جیسے سام کا زہر مثال کتابوں میں ہے، سام کے لیے وہ شر ہے یا حفاظت کا ذریعہ خیر ہے، لیکن انسان کی موت اور ہلاکت کا باعث بنتا ہے، انسان کے لیے کیا ہے؟ شر۔ کائنات میں زیادہ تر چیزیں اسی طریقے، حتیٰ یہ طوفان ہیں، آندیاں ہیں، زلزلے ہیں، یہ سارے نسبی ہیں۔ ادھر آپ پہاڑ سے پوچھیں وہ کہے گا شکر ہے زلزلہ آ گیا اور یہ سارے کے سارے پتھر شتر اور ہٹ گئے، اب ایک نئی وادی بن گئی۔ وہ اگلا کہے گا طوفان آ گیا، درخت کہے گا شکر ہے کہ میں نے جو پہنچانے تھے زمین کے ذرے ذرے تک اپنے بیج وہ پہنچ گئے۔ انسان کے لیے پوچھو کہے گا میرا گھر تباہ ہو گیا۔ صحیح، یہاں پہ شر یا تو نسبی ہے کائنات میں، یا کیا ہے شر؟ خیر کا خاتمہ، چونکہ ادھر خیر نہیں ہے اس لیے کہہ رہے ہیں شر ہے۔ بعنوان شر کوئی شے وجود نہیں رکھتی، عدم خیر کو شر کہیں گے، یا نسبت کی وجہ سے شر کہہ رہے ہیں، اضافی ہے، نسبی ایک شے ہے، حقیقی عنوان سے کوئی شے بھی شر نہیں ہے۔ استعداد نہیں کہنا چاہیں۔
شر و خیر کا استعداد. دیکھیں استعداد بھی تو اسی طریقے سے نا، جو استعداد دی جاتی ہے اگر آپ اس استعداد سے اپنے لیے کمال حاصل کرتے ہیں وہ کیا ہو جائے گی استعداد؟ خیر، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دی تھی نا. اور اگر اس سے کمال ختم کرتے ہیں تو اب اس نسبت سے کہ چونکہ کمال کی نسبت سے اسے کہہ رہے ہیں وہ شر کہلائے گی. کوئی بھی شے خیر اور شر دیکھیں ایک الگ بحث ہے، وہ ہمارے اس سے تعلق نہیں رکھتی. اسی لیے جو اب الکافی اور دعاؤں میں آیا کہ خالق الخیر و شر، چونکہ ہمارے یہاں معتبر احادیث میں شیعہ سنی دونوں میں آیا، دعاؤں میں اور احادیث میں بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ خیر اور شر کا خالق ہے. وہاں پہ مراد یہ ہے کہ خالق الخیر و اسباب الشر ہے. سید مرتضیٰ علم الہدا نے اسی طرح سے تفصیل اس کی پیش کی ہے کہ وہ شر جو ہے وہ وجوداً نہیں ہوتا. صحیح ہے، اس لیے فاعل کے عنوان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نسبت شر نہیں دی جا سکتی کسی نقطے میں. یہ بحث ہمارے اس سے تعلق نہیں اصل میں رکھتی. دیکھیں نشأت دنیاوی اس نشأت اور دنیاوی جہان میں بدن کی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ذکر کی ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تم لوگوں کو تمہارے ماؤں کے شکموں سے نکالا. لا تعلمون شیئا، کچھ تمہیں علم نہیں تھا. پھر کیا کیا؟ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر تمہیں وسائل علم دیے جس سے تم معلومات لو. اس میں بالا ترین کون ہے؟ سمع. آپ کو پتہ ہے نا تمام حواس میں انسان کے سب سے قریب ترین اور جامع ترین کون سی حص ہے؟ سننے والی، چونکہ وہ مجرد کے قریب ہے، تجرد کے قریب ہے. سماعت، سننا سماعت اور تجرد کے قریب آ جاتی ہے نا، کوئی مادی آپ کے لیے نہیں ہے چیزیں، ویوز ہی ہیں جو پہنچتی ہیں. دیکھنے، لمس کرنے، ویسے تو پورے بدن میں اگر آپ لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے حص کو دیکھیں تو وہ لمس ہے، پورے بدن کا ایک ایک ذرہ جو ہے نا وہ حصے لمس میں آ جاتا ہے. کمر میں کوئی چیز چل رہی ہے، کمر میں لمس خبر دے گا، پاؤں میں ہے خبر دے گا، ہر شے اس کی خبر دے گی. لیکن وسعت کے اعتبار سے وہ سمع ہے، کیونکہ یہ ساری کی ساری حواس برابر نہیں ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے چھوٹے بچے کو دیکھا ہوگا، وہ سب سے پہلے چکھ کے لیتا ہے، ہر چیز کو سمجھتا ہے، چکھتا ہے ہر چیز کو، چونکہ اس کی طب میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. ماں کی شکم سے باہر آتا ہے چوسنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اللہ تو مر جائے گا. وہ یہ خدا نے اس کے لیے ایکٹیو کی حص، ساری اس کی حص ایکٹیو نہیں ہوتی. وہ آنکھیں چل رہی ہیں لیکن حص نہیں ہے آنکھ کے ساتھ، اس کی حص چکھنے کی ایکٹیو ہوتی ہے. اس لیے چھوٹے بچے کو والدین سے جدا کر دے کبھی بھی نہیں اسے پتہ لگتا کون ہے میرے والدین. پھر اس کے بعد وہ دوسری اس کی جو حص کا کارآمد ہوتی ہے وہ ہے دیکھنا. وہ ہر چیز کو پھر دیکھے گا اور دیکھ کے لینے کی کوشش کرے گا. تیسری جو اس کی پھر ایکٹیو ہوتی ہے چیز وہ ہے چھونا، لمس کرنا. صحیح، یہی مدارج ہیں انسانیت کے بھی، صحیح، یہی مدارج ہیں حیوانیت کے بھی. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حیوانوں میں سب سے ضعیف جو ہے وہ لمس کرتا ہے. یہ جس طرح سے کیڑے مکوڑے ہیں یہ سب سے ضعیف ترین خلقت شمار ہوتے ہیں نا، وہ لمس کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ آتا ہے سننے کی طرف، اور سننے کے مورد سے جاننا وہ انسانیت کے قریب ترین ایک انسان کو کر دیتا ہے. اس لیے آہستہ آہستہ وہ چیزیں چھوڑتا ہے. اس لیے انسان سب سے زیادہ کس حص سے معلومات اکٹھی کرنے کے لیے استفادہ کرتا ہے؟ سماعت کے ساتھ وہ کرتا ہے. خوب، تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی بدن کو دی لعلکم تشکرون. بس انسان کے مادی بدن کے لیے بھی سماعتیں ہیں یا نہیں؟ مادی بدن کے لیے بھی ابصار آنکھیں ہیں یا نہیں؟ اور افئدہ دل ہیں یا نہیں؟ اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کہ وہی ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے خلق کی ہیں سماعتیں، تمہاری ابصار، تمہاری افئدہ. اب یہ کون سے بدن کی ہیں؟ یہ تذکرہ کس کا ہے؟ مادی بدن کا. اب آ جائیں
ایک اور آیت، خود اس آیت پہ غور کرو اور نتیجہ لیں کہ ادھر سماعت اور ابصار یہ کون سی ہیں. صحیح ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ آیت پڑھی تھی کہ یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم. صحیح ہے کہ تمہارے اوپر گواہی کون دیں گی؟ تمہاری سماعتیں. یا اس سے پہلے ایک آیت ہے کہ شہد حتی اذا ما جاؤوہا شہد علیہم سمعہم، ان کے اوپر گواہ کون ہوں گی؟ ان کی سماعتیں. اور کون ہوں گے؟ ابصارہم، ان کی آنکھیں، وجلودہم، ان کی جلدیں. وہ تو اس دنیا میں مٹی مٹی ہوگی، کیسے گواہی دیں گی؟ یہ کون سی ہیں آنکھیں اور جلدیں؟ ہاں، یہ بدن برزخی کی ہیں، وہ آ کے گواہی دیں گی. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ قرآن نے ہر دو کو ذکر کیا. بدن اخروی کے بھی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلق کیے ہیں آلات اور وسائل. اس کے بعد ایک اور معنی ذکر کرتے ہیں کہ انسان جب ملکہ انسان کے وجود میں آ جاتا ہے تو انسان کے لیے افاضہ ہونا لازم قرار پا جاتا ہے. قانون الہی ہے. قانون کو عموماً وجوب اور الزام لزوم ان الفاظ کے ذریعے سے علمی دنیا میں لکھا جاتا ہے. مثلا اگر ہم یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے واجب ہو گیا، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم نے نعوذ باللہ اللہ پہ کچھ واجب قرار دے دیا. اس سے مراد یہ ہے کہ قانون اللہ تعالیٰ نے جو قوانین ایجاد کیے ہیں، خلق کیے ہیں، وہ قوانین ادھر لازم ہو گئے. وہ قوانین ادھر اللہ تعالیٰ ہی کے قرار دینے سے ضروری ہو گئے. تو یہاں پہ اب آپ بعض آیات کو دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے کہ جب ملکہ آ جاتا ہے تو افاظہ استعداد ہوتا ہے، اور افاظہ استعداد کے بعد دوسرا افاظہ بدن مثالی ہوتا ہے. صحیح ہے. افاظہ استعداد ہوتا ہے اور افاظہ بدن مثالی ہوتا ہے انسان کے لیے. یہ الفاظ اب ہمیں یاد ہو جانے چاہیے. اس سے پھر بہت ساری اب احادیث جب ہم سنیں گے پڑھیں گے ہمارے لیے وہ احادیث حل ہوتی چلی جائیں گی. میں چند احادیث جو صحیح سند ہیں اور معتبر ہیں وہ آپ کی خدمت میں ایک دو آیات کے بعد پڑھتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ بات آ گئی ملکات کتنی قسم کے تھے ہمارے پاس؟ نہیں، وہ افاظہ دو طرح کا تھا، نفسیہ اور ہاں. ملکات کتنی قسم کے ہم سابقہ درس میں پڑھ چکے ہیں، سابقہ درس میں گزر چکا ہے نا کہ ملکات دو قسم کے تھے نا. ملکات یا مستقر ہیں یا متزلزل ہیں. ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ ملکات یا تو راسخ ہیں کہ زائل نہیں ہو سکتے انسان کے نفس سے کسی بھی صورت میں اور عین ذات بن گئے ہیں، یا وہ ملکات کیا ہیں، وہ ہیں راسخ لیکن اس سطح تک نہیں پہنچے اس لیے وہ زائل ہو سکتے ہیں. اللہ تو یہ نفوس ناقصہ کے اعتبار سے اور تامہ کے اعتبار سے ہم نے پڑھا نا کہ ایمانی طور پہ بھی بعض نفوس تام ہیں اور کفریہ طور پہ بھی بعض نفوس کفر میں تام ہیں، اور ان دو کے درمیان نفوس ناقصہ ہیں. تو اسی طرح ملکہ کی یہ تقسیم ذہن میں ہونی چاہیے کہ ملکات وہ راسخ ہیں ہمارے اندر، جو استعداد اللہ تعالیٰ کی طرف سے افاظہ ہو جاتی ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے استعداد افاظہ جوہری استعداد ہوگی افاظہ، وہ ان ملکات کی سطح کے مطابق ہوگی. اگر وہ نفوذ ملکات ان کی عین ذات بن گئی ہے اور اتنے اس نے اپنے وجود کے اندر ان ملکات سیئہ کو پالا ہے یا اس کے اندر اس کو تاثیر گزار کیا ہے کہ اصلاً اب اس کے نفس سے وہ زائل نہیں ہو سکتے، تو یہاں پہ اس کے لیے ابدی جہنم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری ہوگی. ابدی جہنم ہے اس کی. صحیح ہے. اس لیے ملکات ایک ہے مستقر اور ایک ہے متزلزل، اور اس کے مطابق ہی افاظہ نفسیہ و افاظہ ملکوتیہ بدنیہ ہوتا ہے. جو افاظے کی دو قسمیں تھیں، افاظہ یا نفسیہ ہے جو استعداد سے تعلق رکھتا ہے، یا افاظہ ملکوتیہ جو بدن مثالی سے تعلق رکھتا ہے. افاظہ نفسیہ کا تعلق استعداد یا اصطلاح کے مطابق مادے سے ہے، اور افاظہ ملکوتی کا تعلق سورہ سے ہے. صورت جوہری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے جو کہ بدن برزخی بنتی ہے. یہاں پہ آپ قرآن کی آیت دیکھیں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اور ان کے قلوب میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا. یعنی اب یہ ایمان ان سے نہیں جائے گا. وَأَيَّدَهُمْ
بروح منہ، اور خداوند متعال نے روح سے ان کی مدد فرمائی۔ منہ ایک تفسیر رکھتا ہے، اس کے ترجمے کو رہنے دیں۔ روح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید و مدد فرمائی۔ یہ وہ ملکات ہیں کہ جو متزلزل ہونے والے نہیں ہیں، یہ اس درجہ ایمان پہ پہنچے، یعنی استعداد ایسی انہوں نے اندر حاصل کی کہ وہ ان کی ذات سے جدا ہونے والے استعداد اب نہیں ہے، عین ایمان ان کا وجود بن چکا ہے۔ اب جو افاضہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور جو روح وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ، اب ایک اور شے اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے جو کہ جوہر ہے۔ جیسا کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، ان کی جب شہادت ہوئی تو اس عمل شہادت نے ان کے اندر جس ملکہ کو ایجاد کیا وہ کیا تھا کہ بدن مادی تو ان سے جدا ہو گیا، یعنی موت سے، بدن برزخی کا مرحلہ بھی طے کر لیا، اور کیا بن گئے وہ ملک۔ جو فرشتوں سے پرواز کر رہے ہیں وہ ان کے مرحلے ملک کو بتا رہے ہیں، یعنی وہ بدن برزخی اس قدر انہوں نے حرارت اور شدت اپنے نفس میں جہاد اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو کیا ہے، اتنا بڑا عمل اپنے نفس میں انجام دیا کہ اس عمل نے ان کی جو نشو نما کی ہے وہ بدن برزخی کو بھی پار کر گئی، اور اب کیا قرار پا رہے ہیں وہ ملک، جہاں پہ وہ پرواز کرتے۔ پرواز سے مراد یہ ہے کہ اب ان کی ولایت کا دائرہ اتنا بڑھ گیا، اب وہ عطا کر سکتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کائنات کو بالآخر کس سے چلا رہا ہے؟ ملک سے ہی تدبیر فرما رہا ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا اب حصہ بن گئے ہیں، اور انہی باب سے توسل ہوتا ہے۔ جیسے جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا 28 سال کی عمر میں ان کی وفات ہے، شادی بھی نہیں ان کی ہوئی، لیکن ان کی ہستی اس قدر بلند ہے کہ 3 اماموں نے آ کے بتایا کہ صرف زیارت سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ان کا مقام دیکھیں کس قدر بلند ہے، صرف ان کی قبر مبارک کی زیارت سے اللہ تعالیٰ جنت وجب من زارہا عارفا بحقہا وجب لہ الجنہ، امام رضا علیہ السلام کی ہے، امام کاظم علیہ السلام کی ہے، امام نقی علیہ السلام کی روایت ہے، قدیمی روایات میں ہے، معتبر احادیث ہیں۔ اب یہ ہستی کیا اللہ تعالیٰ نے خلق فرمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا حصہ یہ نفس بن گیا، یہ بدن برزخی کے مرحلہ بھی طے کر گئی۔ تو تدبیر الہی خداوند متعال کے نظام تدبیر کا حصہ، اس لیے توسل ان سے کیا جا سکتا ہے۔ توسل اصل میں ہے ہی اسی باب سے۔ حضرت ابو فضل العباس علیہ السلام کی تو شیعہ سنی دونوں ہی بہت ساری کرامات کے شاہد اپنے طور پر موجود ہیں۔ صحیح، آگے دیکھیں، اب ہم چند احادیث کو دیکھتے ہیں۔ اس میں وہ بات ضرور رکھیں کہ بدن ہمیشہ ذل کہلائے گا، رقیقت کہلائے گی، معلول کہلائے گا، وجود الرابط کہلائے گا، اور نفس انسانی وہ علت ہے، وہ حقیقت ہے اس کی نسبت سے۔ قلینی نے جناب عمر بن یزید سے روایت نقل کی ہے، وہ امام صادق علیہ السلام کے بہت عظیم صحابی گزرے ہیں، عمر بن یزید رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں انی لأتعشى مع ابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کے ساتھ میں شام کے وقت کھانے پر یا شام کے وقت موجود تھا، اطلاع هذه الآیہ، انہوں نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، قرآن کریم کی سورہ قیامت کی ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، کہ انسان اپنے نفس کے اوپر کیا ہے، بصیرت رکھتا ہے، اگرچہ جو معاذیر جو ہے عذر والی چیزوں میں اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے، جس سے اسے عذر خواہی کرنے پڑتی ہے، صحیح ہے، غلط چیزوں کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتا ہے اور جانتا ہے میں نے کیا کیا ہے۔ تو اس آیت کی تلاوت کے بعد فرماتے ہیں یا ابا حفص، کنیت ہے حضرت عمر بن یزید کی، کہا کہ ما یصنع الانسان ان یتقرب الی اللہ عز وجل بخلاف ما یعلم اللہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کان یقول، کہ کوئی شخص بھی جو انسان، ما یصنع الانسان، ہے کہ انسان نہیں کوئی قدم اٹھاتا، انجام، صنعت یعنی کوئی فعل انجام نہیں دیتا کہ جس سے وہ اللہ عز و جل کے قریب ہو، بخلاف ما یعلم اللہ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کے برخلاف نکلے۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے کیا انسان نے کرنا کیا نہیں کرنا۔ اب یہاں پہ بیان فرماتے ہیں آگے امام علیہ الصلوۃ والسلام
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یعنی کئی مرتبہ یہ حدیث انہوں نے بیان فرمائی، من اسر سریرتن، کوئی شخص کسی چیز کو چھپاتا ہے، اسر سریرہ کہتے ہیں خصلت کو، کسی عادت کو، کسی بات کو، کسی عمل کو چھپاتا ہے، صحیح ہے، رداہ اللہ رداءہا، اللہ تعالیٰ اسی کی چادر اسے اوڑھ دیتا ہے۔ یہ جو چادر اوڑھنا یہ کیا ہے؟ وہی افاظہ صورت جوہریہ ہے، چونکہ جس کو اندر انجام دیا ولا وہ ابھی عمل سے نہیں صادر ہوا اس کے، صحیح ہے، یعنی انسان اوپر بھی یہی بیان کی نا کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو بھی عمل انجام دے کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے برخلاف نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ اس کے اثر کو سامنے بھی لے کے آتا ہے۔ یعنی جو نیت اور ارادہ ہے وہ بھی آپ کے اندر ایک استعداد پیدا کرتا ہے۔ ادھر یہ توجہ کریں، نیت اور ارادہ، مثلا میں ایک بات آپ سے کر رہا ہوں، پہلے یہ ہے کہ اس بندے سے تعاون ہی نہیں کرنا، پہلے یہ ہے کہ میں نے اس نیکی سے بھاگنا ہے، اس کے اثرات ہیں، یا یہ کہ اندر ارادہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے دوسرے نہ بھی مدد کریں نہ بھی قدم اٹھائیں، میں نے یہ نیک کام کرنا ہی کرنا ہے، صحیح ہے، یہ میں نے قدم اٹھانا ہی اٹھانا ہے، صرف نیت کی۔ اب جب بات چیز آتی ہے تقسیم کرتے ہیں تو وہاں پہ اس تقسیم کے تحت اس کی باری نہیں آتی، لیکن نیت تو اندر ہو گئی نا، لہٰذا اس کے اوپر اس روایت پہ غور کریں کہ کیا امام فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے من اسر سریرتن، کوئی کسی بھی شے کو اپنے اندر کیا ہے پوشیدہ کرتا ہے، خصلت کو، کسی ایک بات کو، صحیح، کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کی رضا اڑا دیتے۔ یہ وہ حدیثیں ہیں جو یاد کرنے والی ہیں، یہ یاد اگر رہے نا انسان سے غلط کام صادر نہیں ہوگا، کبھی بھی غلط کام صادر نہیں ہوگا۔ فَإِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ، اگر جو چھپایا تھا وہ کیا تھا خیر، تو جو اللہ کی طرف سے ملے گا وہ بھی خیر۔ وَإِنْ شَرًّا، اور اگر اس نے جو چھپایا وہ شریرہ تھا تو فَشَرٌ، تو جو عطا ہوگا وہ کیا ہے شر ہے۔ یہ معتبر صحیح سند روایت ہے۔ ایک اور روایت اسی سے ملتی جلتی ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من اسر سریرتن البسہ اللہ رداءہا، اللہ تعالیٰ اسے وہ لباس پہنا دیتا ہے، وہ چادر پہنا دیتا ہے جو اس نے چھپایا تھا۔ یعنی چھپانے سے کیا مراد، جو نیت اندر مخفی رکھی ہوئی تھی، اس نیت کے کیا ہیں اثرات۔ اس سطح کے اوپر اہل بیت علیہ السلام نے ہماری تربیت کی ہے۔ معاشروں میں کس چیز کو زیادہ پھیلا دیا، گناہ نہیں کیا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اگر گناہ صادر نہیں ہوا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن بدن برزخی متاثر ہو گیا اس سے۔ بدن برزخی کیا ہے، ہاں جیسے ہوتا ہے نا کہ ہاتھ پاؤں تو ہیں لیکن پورا جلا بھنا ہوا انسان ہے، وہ کہیں گے یار یہ کیسا عجیب و غریب سا انسان ہے، ہاتھ پاؤں تو ہیں۔ تو روایات میں وارد ہوئے نا، الکافی کی روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کئی دفعہ سنائی ہے، اپنے حواریوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا جو موسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب کو کہتے تھے، کہ موسیٰ کہتے تھے کہ زنا نہ کرو، میں یہ کہتا ہوں کہ تم اصلاً تفکر زنا، تصور بنا، نیت بنا زنا کی کرو، چونکہ اگر کوئی فقط نیت کرتا ہے، عمل نہیں انجام دیا، فقط اور فقط نیت کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کا نتیجہ نکلتا ہے وہ کہتے ہیں جیسے ایک گھر باہر سے بڑا خوبصورت ہے دیکھنے میں، لیکن اندر قدم رکھ کے سارا جل کے راکھ ہے، سارا کا سارا سیاہ ہے، آپ جہاں پہ قدم رکھیں گے وہ سیاہ ہی سیاہ ہے۔ بدن نظر آ رہا ہوگا برزخی بدن، لیکن اندر سارا سیاہ ہے، انار نظر آ رہا ہے کھولا تو سارا جلا ہوا ہے۔ یہ نیت کا اثر ہے، افاظہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی شے ہوتی ہے۔ اگلی اس میں حدیث دیکھیں کہ اس درس سے ہمارے پاس صحیح سند روایات ہیں کہ ہر شے نیت اور عمل کے اوپر مشتمل ہیں۔ امام رضا علیہ السلام سے محمد بن عرفہ ذکر کرتے ہیں، یہ بھی الکافی میں روایت ہے۔ الکافی دیکھیں کتنی عمیق کتاب ہے، یہ ساری کی ساری حدیثیں الکافی میں، کہ محمد بن عرفہ کہتے ہیں امام رضا علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا وَيْحَكَ يَا ابْنَ عَرَفَةَ اعْمَلُوا لِغَيْرِ رِيَاءٍ وَلَا سُمْعَةٍ، اور ریا اور دکھاوے کے لیے کبھی بھی عمل انجام نہ دو۔ فَإِنَّهُ مَنْ عَمِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ، جو بھی اللہ کے غیر کے لیے عمل انجام دیتا ہے،
وَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَى مَا عَمِلَ، اللہ اس کے سپرد کر دیتا ہے جس کے لیے اس نے عمل انجام دیا تھا۔ وَيْحَكَ مَا عَمِلَ أَحَدٌ عَمَلًا، کہ کوئی شخص بھی عمل انجام نہیں دیتا، ایک عمل بھی انجام نہیں دیتا، إِلَّا رَدَّاهُ اللَّهُ بِهِ، کہ اللہ اسی عمل کو اس کے اوپر اس کی رضا اوڑھ دیتا ہے، چادر اوڑھ دیتا ہے۔ اب یہ چادر اوڑھ دینا کیا ہے؟ ہاں، جوہر صورت جوہری عطا کرنا ہے، اسے کو کیسے چھپا دینا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ خیر کو اللہ چھپائے گا، ظاہر کرے گا، اور یہ باطن کی بات ہے، یہ تو باطنی چیزوں کی بات ہے نا۔ یہ رضا کیا ہے، یہ لباس کیا ہے جو اللہ تعالیٰ اڑا دیتا ہے؟ وہ بدن برزخی کو ملنے والی صورت جوہری ہے۔ ان خیرن فخیرن، اگر اندر جو بیج نفس کے اندر ڈالا تھا وہ کیا ہے؟ خیر، تو خیر ملے گا۔ ان شرن فشرن، شر ہے تو شر اسے ملے گا، وہ چیخے گا، چلائے گا، شور مچائے گا۔ اسے اب اس کے اوپر بیان کیا علامہ مجلسی اول رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہ یہ ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ خیر کی نیت ہے تو وہی اسے نصیب ہوگا۔ اگلی آیت روایت دیکھیں چونکہ معنی ہمارے سامنے واضح ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے ابو بصیر نقل کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی معتبر حدیث ہے، ما من عبد، صحیح ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے خیر کی فرصت مہیا ہو، مگر یہ کہ ایام چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس خیر کو ظاہر کر دیتا ہے، اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے شر کی فرصت مہیا ہوتی ہے، مگر یہ کہ ایام کے گزرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس شر کو اس کے لیے نمایاں کر دیتا ہے۔ اگلی حدیث دیکھیں، اس میں بھی یہی ہے کہ ما من عبد یسر شرا، کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس نے شر کو اپنے اندر چھپایا ہو، یا اسے شر کی فرصت جو مہیا ہوئی ہے کے اندر اس نے چھپایا ہے، تو ایام نہیں گزرتے یہاں تک کہ شر اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسی کے اندر سے ظاہر کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الکافی میں یہ روایت موجود ہے، یہ ساری روایات معتبر ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الملک لا یصعد بعمل العبد، ملک ہے نا فرشتہ، بڑی مبتہجن بہی، بڑی خوش عبد کا عمل اوپر لے کے جاتا ہے، وہ لکھ رہے ہیں تو فوراً اللہ کی طرف بڑھتا ہے، بڑا خوشی سے چہرے سے اس کے خوشی جو ہے وہ جھلک رہی ہوتی ہے۔ فَإِذَا صَعِدَ بِحَسَنَاتِهِ، جب وہ بندے کے حسنات کو لے کے جاتا ہے، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اجْعَلُوهَا فِي سِجْنٍ، اللہ عز و جل کہتا ہے اسے پکڑو اور سجن میں ڈالو، عذاب میں ڈالو۔ اللہ کی طرف سے کیا صادر ہو رہا ہے؟ ادھر آپ غور کریں، فرشتہ کیا لے کے جا رہا ہے؟ عمل حسن، لیکن اللہ کی طرف سے کیا صورت جوہری آ رہی ہے؟ سجین معذرت، سجین، وہی یعنی عذاب۔ انہ لیس ایای اراد بہا، جو عمل انجام دیا اس کا ارادہ تو اس نے کیا نہیں تھا، چھپایا اس نے کچھ اور تھا، کیا کچھ اور ہے۔ لہٰذا یہ جو لوگ سمجھتے ہیں، قرآن نے واضح کہا ہے کہ یہ جو منافقت کرتے ہیں، یہ جو اپنے اندر چھپا کے ایک چیز رکھتے ہیں نا، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، چونکہ ظاہر ہو جائے گا، اگلے کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ مثلا ہمیں کوئی ایک مالی نقصان پہنچا دے، ایک کسی اور طرح سے دھوکہ دے دے، حقیقت میں کس کو دھوکہ دیا اس نے؟ یہ والا مسئلہ حساس اس وقت اور زیادہ ہو جاتا ہے جب ایک ایک ذرے کا حساب ہے۔ اس حساب سے کیا مراد ہے؟ ایک چھوٹا سا ذرہ اندر وجود میں آ جاتا ہے اور وہ پھلتا پھولتا ہے، ایک چھوٹی سی شے، خصوصاً یہ حقوق الناس میں سے ہو جائے، بالخصوص بیت المال سے تعلق رکھے، بالخصوص لوگوں کے اموال سے تعلق رکھے، اور حساسیت اس میں بڑھ جاتی ہے۔ ایک دو حدیثیں اور اس کے اوپر اختتام کرتے ہیں۔ اسی طرح شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے عقاب الاعمال میں روایت نقل کی ہے۔ اب یہ واضح طور پہ نیت کو بیان کر رہی ہیں، یہ ساری کی ساری کس سے تعلق رکھتی تھی؟ نیت سے، اس لیے نیت کے اوپر بہت غور کرنا چاہیے۔ علامہ حسن زادہ عملی اور دیگر عرفا انہوں نے واضح بیان کیا، ایک شخص سال ہا سال غافلانہ ذکر کرتا رہے، ایک ذرہ آگے نہیں بڑھے گا، وہ ایک ذرہ بھی آگے نہیں اس کا رشد بڑھے گا۔ غافلانہ اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے،
کبھی نیند کے عالم میں ادھر ڈول رہا ہے ادھر ڈول رہا ہے، بھوک نے اسے تنگ کیا ہوا ہے، اندر جلدی مچی ہوئی ہے، وہ جو مرضی پڑھتا رہے. جو وہ اللہ کے ساتھ کر رہا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ وہی کرے گا. وہ اللہ تعالیٰ کو ٹائم نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ اسے ٹائم دے گا. اس لیے بعض جگہوں پہ وارد ہوا ہے کہ اگر کسی نے جاننا ہے اس کی اللہ کی نظر میں کیا حیثیت ہے، ہوتا ہے نا کہ یار اس کی حیثیت، میں بالآخر اس کے پاس رہا ہوں، میرے بارے میں کیا یہ سوچتا ہے، کیا یہ رکھتا ہے میرے رائے، تو اس سے جھانکنا چاہیے کہ وہ اللہ کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے. وہی خداوند متعال اس کے بارے میں رائے رکھتا ہے، یعنی خداوند متعال اس کے ساتھ وہی سلوک کرے گا. یہ جلدی جلدی میں چاہتا ہے، خدا بھی اسے قریب نہیں آنے دے گا. وہ کہے گا اچھا ابھی یہ کھیلوں میں مصروف ہو جاؤ، ابھی وہ دوستوں میں مصروف ہو، ابھی گھر والوں کے ساتھ، ابھی اس پیشے میں، ابھی مال کماؤ. خدا اس کو اس طرح دنیا میں الجھائے گا کہ اصلاً آ ہی نہیں سکے گا وہ. یہ خداوند متعال کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے. لہٰذا یہاں پہ اب نیت والی چند حدیثیں دیکھیں اور اس پہ اختتام کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان المؤمن لینوی الذنب، اگر مومن گناہ کی نیت کرتا ہے، انسان کرتا ہے گناہ کی نیت، یار اس کے ساتھ اب میں یہ سلوک کروں گا، اس سے اب میں بدلہ لیتا ہوں، فلاں میں یہ کام کرتا ہوں، فلاں کام کرتا ہوں، بعض تو بہت گناہ کبیرہ ہیں، نیت کرتا ہے فیحرم رزقہ، تو اس کا رزق جو ہے وہ محروم کر دیا، یا فیحرم یحرم رزقہ، یا آپ اس کو فیحرم رزقہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے رزق سے کیا ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے. وہ شخص اپنے رزق سے محروم ہو جاتا ہے. وہ کون سا رزق ہے؟ وہ جو اس کا حقیقی بدن بن رہا ہے. چونکہ ہمارے بدن سے اختیاراً کوئی شے صادر نہیں ہوتی، یہ جو ظاہری مادی بدن ہے، ارادے کے ساتھ کچھ صادر نہیں ہوتا مگر اس کا اثر فوراً نفس پہ پڑ جاتا ہے. اور وہ جو نفس پہ پڑے گا ابھی تو کسی کو دکھائی نہیں دے رہا اور اس کے اندر وہ بن رہا ہے، مرتے ساتھ سب کو دکھائی دے گا، سب ارواح کو بھی پتہ لگ رہا ہے، وہ کہاں کہاں چھپائے گا اپنے آپ کو. لہٰذا یہ جو عزت اور آبرو ہے، انسان اس مسئلے میں بڑا حساس ہوتا ہے، تھوڑا سا بھی اس دنیا میں کمپرومائز نہیں کرتا، بلیک میل فوراً ہی ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ ٹرام جیسا نمرود و فرعون، وہ بھی ایپسٹین فائل کے اوپر ادھر آبرو بچانے کے لیے بلیک میل ہوتا ہے صہیونیوں کے ہاتھوں. اگلا جہان کس قدر خطرناک ہے. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ اگر گناہ کی نیت کرتا ہے رزق سے محروم ہوتا ہے، یعنی وہ جو اللہ نے اس کے نفس کے اوپر بہشت کو آباد کرنا تھا وہ رزق اب اسے نہیں مل رہا. لہٰذا جب بھی یہ روایات میں آتا ہے نا کہ رزق سے محروم ہو گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مادی رزق سے محروم ہو گیا، جیسے بین طلوعین سونا، فجر کے فوراً بعد سو جانا سورج نکلنے سے پہلے. تو روایات ہمارے پاس متعدد ہیں کہ وہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے. کون سا رزق؟ وہ اس کے جو کمائی کا وقت ہے، چونکہ اصل کمانے کا وقت بین طلوعین ہے، سحری کا وقت ہے. جو علماء مثال دیتے ہیں عرفا کہ وہ دریا تک پہنچ رہے تاکہ مچھلی کو شکار کرے، چل رہا اذان ہوتی ہے گویا کہ پہنچ گیا. اب شکار کرنے کی فرصت کتنی ہے، یعنی چلا جو اتنا لمبا تھا وہ تو شکار کرنے کے لیے چلا تھا. بین طلوعین سورج نکلنے سے پہلے وقت ہے، جتنا شکار کر سکتے ہو کرو. آگے روایتیں دیکھیں اور اس کے اوپر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں. اور یہ بڑی دلچسپ یہ روایت ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے والد گرامی امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں. یہ بھی شیخ صدوق نے صفات الشیعہ میں نقل کی ہے روایت. سألتہ عن الملکین، میں نے ان دو فرشتوں کے بارے میں سوال کیا، هل يعلمان بالذنب اذا اراد العبد ان يفعله او الحسنہ، کہ جب انسان، امام کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے بات پوچھی کہ کیا فرشتے دونوں یہ علم رکھتے ہیں کہ جب بندہ یہ ارادہ کرے کہ میں گناہ کا عمل انجام دوں، یا جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے بندہ تو یہ فرشتوں کو پتہ لگ جاتا ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ریح الکنیف وطیب سواء، تو امام نے فرمایا کہ یہ مثلا بدترین بو اور اچھی خوشبو، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ اب سوال دیکھیں امام صادق علیہ السلام نے کیا، وہ کیا ہے، دقت کریں اب اس کے اوپر اور اپنا پھر ہم محاسبہ بھی کریں. انتہائی کریہ بو اور خوشبو، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ تو امام نے فرمایا لا، یقیناً جواب یہی بنتا ہے. تو پھر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ان العبد اذا ہم بالحسنہ،
جب بھی نیکی کا فقط ارادہ کرتا ہے، انسانی نفس اندر فقط نیکی کا کیا کرتا ہے؟ ارادہ کرتا ہے، خرج نفسہ طیب الریح، تو اس کے نفس سے کیا نکلتی ہے؟ طیب الریح، انتہائی بہترین خوشبو نکلتی ہے، انتہائی بہترین خوشبو اس کی روح کے اندر سے ایجاد ہوتی ہے۔ فقال صاحب الیمین لصاحب الشمال، دایاں والا فرشتہ بائیں والے فرشتوں کو کہتا ہے قم، کھڑے ہو، فإنہ قد ہم بالحسنہ، نیکی کا اس نے ارادہ کر لیا ہے، فإذا فعلها، اور جب وہ اس نیکی کو انجام دے دیتا ہے، کان لسانہ قلمہ، تو اس کی زبان اس کا قلم، وریقہ مدادہ، اور اس کی جو دہن میں تھوک ہے وہ اس کی سیاہی بن جاتی ہے، فَأَثْبَتَهَا لَهُ، اور پھر وہ اسے اس طریقے سے لکھ دیتا ہے۔ گویا کہ یہ جو فعالہ کون، آیا فرشتہ لکھتا ہے یا خود انسان نے اپنے لیے لکھ دی؟ آپ فرشتے کی طرف بھی پلٹا سکتے ہیں، لیکن انسان کے لیے اس کی زبان اور اس کی تھوک ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے فرشتے چونکہ گفتگو وہ کر رہے تھے، ہاں گفتگو میں جو اس نے دائیں والے نے بائیں کو کہا ہے کہ دیکھو ارادہ کر لیا، فوراً انہیں پتہ لگ گیا خوشبو سے، تو جو اس نے زبان سے بولا ہے فرشتے نے وہ قلم بن جاتا ہے، اور اس میں جو جوہر ہے وہ سیاہی بن کے لکھ دیتا ہے۔ فَإِذَا هَمَّ بِالسَّيِّئَةِ، اگر برائی کی نیت کی ہے، اب یہ جب ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، خصوصاً تنہائیاں، ایک ضابطہ روایات نے بیان کیا جو ہر ایک پہ، مجھ سمیت آپ سمیت، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر ایک پہ جاری ہوتا ہے۔ یہ روان شناسی روایات نے ہمیں سکھائی ہے، کسی اور نے نہیں۔ اگر کوئی شخص تنہا بیٹھا ہے یا تنہا چل رہا ہے، شیطان اس کے ساتھ ہے، وہ اندر شیطانی امور میں مشغول ہے، الا خود اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو والدین سمجھتے ہیں بچہ ادھر بیٹھا ہے تو نہیں، شیطنت میں نہیں مشغول، نہیں، یہ اس کے خیال رکھے، پوچھے کیا کر رہے ہو۔ کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں ہے کہ شیطان اس پہ فارغ ہو تو شیطان کا قبضہ، مگر یہ کہ اپنے نفس کو کس سے مشغول کرے؟ خود اللہ سے مشغول کرے۔ اسی لیے امام باقر علیہ السلام کی معتبر روایت ہے کہ ہمارے شیعہ وہ ہوتے ہیں اذا خلو، اگر تنہائیوں میں خلوت میں جاتے ہیں فقط اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جو اللہ کا ذکر نہیں کر رہا وہ دنیا خیالات میں گیا۔ اس لیے کیا کہتے ہیں کہ فَإِذَا هَمَّ بِالسَّيِّئَةِ، اگر اس نے ہم ارادہ کس کا کیا ہے؟ برائی کا، خرج نفسہ منتن ریح یا منتن الریح، انتہائی بدبودار ترین ایک بو صادر ہوتی ہے، اتنی بدبودار ترین بو باتھ روموں میں بھی نہیں ہوتی، انتہائی قبیح ترین بو وہ اس کے اندر سے نکلتے۔ فیقول صاحب الشمال صاحب الیمین، بائیں والا آپ چیختا ہے، دائیں والے سے کہتا ہے کہ قف، رکو، فإنہ قد ہم بالسیئہ، برائی کا اس بندے نے ارادہ کیا ہے، فإذا هو فعلها، اب وہ اس برائی کو انجام دے دے تو اس کی زبان جو ہے قلم، اور اس کی جو جوہر ہے وہ اس کی تھوک بنتی ہے، اور وہ اس برائی کو لکھ دیتا ہے۔ تیزی سے اگلی روایت دیکھیں، صرف میں ترجمہ پڑھتا ہوں۔ اہل سنت کتب میں بھی اسی طریقے سے آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ملائکہ سے کہتا ہے کہ جب میرا بندہ کسی نیکی کی نیت کرے تو اس نیکی کو ایک لکھ لو، یعنی اس خوشبو کو لکھ لو، اور اگر وہ عمل کرے تو 10 نیکیاں شمار کرو، 10 صورت جوہریہ عطا کرتا ہے، اور اگر میرا بندہ برائی کو انجام دے تو تم مت لکھو، اگر وہ عمل انجام دے تو اسے ایک برائی تم لکھ لو۔ یہ ہمارے پاس احادیث ہیں جو آپ نے پڑھی۔ ملکہ راسخہ سے رجوع نہیں ہو سکتا، کل ہم یہ پڑھیں گے یقیناً یہ کون سا ملکہ ہے ایسا راسخہ جو عین ذات بن جائے۔ متزلزل اگر ملکہ ہو سکتا ہے، اس لیے کل کے درس کا آغاز ہمارا ہوگا وہ ملکہ راسخہ کہ جو زائل نہیں ہو سکتے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔